السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قابل صدر احترام صدر اجلاس حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو ہمارے رب نے ایک ایسی نورانی اور بابرکت مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے جسے مدرسہ اسلامیہ ضیاء القرآن کے زیر اہتمام اکابر علماء کی سرپرستی میں منعقد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس میں ہماری اور آپ کی شرکت کو اس عنوان سے قبول فرما لے کہ اس پورے مجمع میں سے ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرمائے۔ میرا ایک معمولی سا گناہ، بہت چھوٹا سا گناہ، ساری کائنات کے انسان مل کر میرا وہ معمولی سا گناہ معاف کرنا چاہیں، میرا وہ معمولی سا گناہ ساری کائنات کے انسان مل کر معاف نہیں کر سکتے۔ میرے گناہوں کے وہ انبار جو زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر دیں، میرے گناہوں کی وہ کثرت جو ریت کے ذروں، پانی کے قطروں اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، اور دنیا کے سارے انسان یہ چاہیں کہ اس کی مغفرت نہ ہو، لیکن اگر میرا رب چاہے تو میرے گناہوں کا یہ سارا انبار نہ صرف یہ کہ معاف کریں گے، بلکہ ہمارے رب ہمارے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی سعی پیغام اور جہد مسلسل کے نتیجے میں الحمدللہ وہ دینی ادارہ جو پہلے بہت مختصر سے رقبے پہ برپا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے، حضرت مولانا کے اخلاص کی برکت سے وہ ادارہ ایک وسیع فضا میں آ گیا ہے۔ اللہ اس ادارے کی جملہ ضروریات غیب سے پوری فرمائے۔ وقت کی بے پناہ قلت، بس 2 حدیثیں سماعت فرما لیں اور ان کے جو افادات ہیں، جو اس کے متعلق ضروری باتیں ہیں، وہ بڑے اختصار کے ساتھ میں 15 منٹ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک بڑے معروف صحابی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ ایک موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے نورانی ہاتھ میں لے لیا۔ معاذ بن جبل کے ہاتھ کی قسمت کو سلام
کہ اب ان کا وہ ہاتھ اس نورانی ہاتھ میں ہے کہ جس کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اس مبارک ہاتھ میں معاذ بن جبل کا ہاتھ پہنچ گیا۔ اور معاذ بن جبل کا ہاتھ اس نورانی دست مبارک میں ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک چھوٹے سے پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، میرے مصطفیٰ کا وہ بابرکت ہاتھ جب اس میں پہنچا تو رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا وہ چشمہ جاری ہوا جو وہاں موجود 1400 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ اس مبارک اور نورانی ہاتھ میں موجود ہے معاذ بن جبل کا ہاتھ۔ کتنا قسمت والا ہاتھ ہے معاذ بن جبل کا ہاتھ۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بعد سیدنا معاذ بن جبل سے فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں جن کی شان صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان میں خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان الفاظ میں مرقوم ہے، موجود ہے، مذکور ہے۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ جس رسول نے اپنی ساری امت سے اپنے لیے محبت کا یہ معیار قائم کر دیا ہو کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد اور کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ وہ رسول کہہ رہے ہیں کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ یہ تربیت کا وہ حسین انداز ہے کہ تربیت کے اس انداز کے بعد زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کا ہاتھ جب اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا تو معاذ بن جبل کی دل کی کیفیات کیا ہوگی؟ اور جو میرے مصطفیٰ نے ان سے فرمایا ہوگا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو معاذ کے دل اور دماغ میں کتنی روشنی پھیل گئی ہوگی۔ اسے دنیا کا کوئی مقرر اپنی زبان سے اور کوئی رائٹر کتابوں کا مصنف اپنی تحریر میں ضبط تحریر میں اسے نہیں لا سکتا۔ ہمارے اکابر کا بھی یہی دستور رہا ہے۔ وہ اپنے چھوٹوں پر ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ اس شفقت کے نتیجے میں وہ ان کے دلوں میں بس جاتے ہیں۔ ابھی میں اپنے سر کی کھلی آنکھوں سے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا طرز عمل دیکھ رہا تھا۔ جو حضرت سے ملنے آ رہا ہے حضرت سینے سے لگا رہے ہیں، اس کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے اور یہ ہمارے اکابر کے یہاں اس کا طرز ملتا ہے۔ عام طور پہ اس کا فقدان ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت اس نہج پر کی کہ وہ صحابہ فرش سے اٹھے اور ہمدوش سریا ہو گئے۔ یہ کمال رضی اللہ عنہ کا جو خطاب ان کو ملا ہے، یہ صحابہ کی ریاضت اور صحابہ کی عبادت کا کمال نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کی نظر عنایت کا کمال ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب معاذ بن جبل کا ہاتھ اپنے نورانی ہاتھ میں لیا اور ان سے فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر معاذ سے رہا نہ گیا۔ سیدنا معاذ بن جبل نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مطلوب ہے۔ ہم اور آپ تجرد اور تفرد اور تنہائی کی زندگی نہیں گزار رہے۔ اسلام سماجی معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے۔ کیرانے کے کوئی صاحب کیرانہ شہر سے نکلیں اور کسی دریا کے ساحل پر، کسی سمندر کے کنارے پر، کسی جنگل کے درخت کے نیچے
کسی پہاڑ کے غار میں بیٹھ کر اکیلے اللہ اللہ کرتے رہیں، ان کی وہ تجرب اور تفرد اور تنہائی کی زندگی کتنی ہی صالح کیوں نہ ہو، ان کی یہ اکیلے پن کی زندگی نہ میرے اللہ کو پسند ہے نہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ اسلام سماجی معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے، مل جل کے رہو، اس میں کچھ بوڑھے ہوں، کچھ جوان ہوں، کچھ بچے ہوں، کچھ مرد ہوں، کچھ عورتیں ہوں۔ ایک قدم آگے بڑھ کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ مسلم ہوں اور کچھ غیر مسلم ہوں، اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہے سماج، ایسی سماجی معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے اسلام۔ تو اس سماج اور معاشرے کو بندھن کو کیسے باندھا جائے؟ کروڑوں درود و سلام ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے معاشرتی زندگی کے بڑے واضح اصول اپنی زبان سے بھی عطا کیے اور اپنے کردار سے بھی عطا کیے۔ وقت نہیں ورنہ میں اس کی وضاحت کرتا۔ اسی مقام پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک حصہ اور سماعت فرمائیے۔ جب میں بیٹھا ہوا حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے اس مشفقانہ رویے کو دیکھ رہا تھا، اسی زیارت کے نتیجے میں یہ مضمون ابھی میرے ذہن میں آیا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ایک صحابی تشریف فرما ہے۔ کچھ فاصلے سے دوسرے صحابی گزرے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ صحابی جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب جو جا رہے ہیں میں ان سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ تم نے کبھی ان کو اپنی یہ محبت بتائی ہوئی ہے؟ تم مجھ سے اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو، کبھی تم نے ان کے سامنے اپنی اس محبت کا اظہار کیا؟ وہ صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، محبت مجھے ان سے زمانے سے ہے اللہ کے واسطے، مگر میں نے کبھی ان کو اپنی زبان سے بتایا نہیں کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ سماجی معاشرتی زندگی کا طریقہ اور سلیقہ سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے ان سے بتا کر آؤ کہ تم ان سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہو۔ وہ صحابی اٹھے، تیز قدموں سے گئے اور ان سے جا کے ملاقات کی۔ سلام کے بعد ان سے کہا انی احبک فی اللہ، جناب میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا احبک الذی احببتنی لہ، جس اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میری دعا یہ ہے کہ وہ اللہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ اپنے نبی کی سنت کو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں زندہ کرو۔ کہرانے والوں ایک دوسرے سے جب ملاقات کرو، نبی کی تعلیم کی یہ سنت عملی طور پہ برپا کر دو۔ ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے ہی محبت رکھو اور اس محبت کو اپنے دل کے نیا خانوں میں چھپا کر نہیں رکھنا، بلکہ بتا دینا ہے کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ جواب میں آپ کہہ دینا کہ جس اللہ کے لیے تم نے مجھ سے محبت رکھی ہے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ نبی کی اس ایک سنت کو اپنے معاشرے میں برپا کر کے دیکھو، آپ کی پوری بستی رب کعبہ کی قسم جنت نشان بن جائے گی، نفرتیں دور ہو جائیں گی، اختلاف عداوت ختم۔ لیکن ہم نے معاشرتی زندگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی۔ باپ بیٹے کا دشمن بن گیا، بیٹا باپ کا دشمن بن گیا، بھائی بھائی میں عداوت برپا ہو گئی، پڑوسیوں میں نفرتیں برپا ہو گئی۔ یہ سب نتیجہ ہے معاشرتی زندگی میں رسول مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے کا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب معاذ بن جبل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، معاذ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں۔
یہ تمہید ہے ایک مضمون سکھانے کی، یہ تمہید ہے ایک بات کو سمجھانے کی۔ میرے مصطفیٰ کی تربیت کا انداز دیکھو، بات تو کہہ سکتے تھے لیکن جو بات کہنی ہے وہ بعد میں کہی۔ ان کا ہاتھ اپنے نورانی ہاتھ میں لیا، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جواب میں معاذ بن جبل نے اپنے ماں باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کی بات کہی اور یہ فرمایا کہ میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ معاذ، کسی بھی نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا، یہ بتانا تھا۔ کسی بھی نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جب نماز سے فارغ ہو اپنے اللہ سے یہ دعا ضرور کر لینا کہ اے اللہ آپ میری مدد کرتے رہیں کہ میں ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہوں۔ میرے رب میری مدد کرتے رہنا کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور میرے رب میری مدد کرتے رہنا کہ آپ کی عبادت ایسی کروں جس میں حسن برپا رہے۔ اور میرے ایمان والے بھائیوں یاد رکھنا، عبادت میں حسن اسی وقت برپا ہو سکتا ہے جب اس عبادت میں نبی کی سنتوں کو عملی طور پہ برپا کرتے ہیں۔ سنتوں سے اعمال میں جمال پیدا ہوتا ہے، سنتوں سے اعمال میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا آرڈر آپ کے لیے صرف اتنا ہے، وضو کے لیے چہرے دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اللہ کا مطالبہ صرف اتنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ عبادت ہے اگر آپ یہ چار کام کر لیں۔ لیکن کہرانے والے ایمان والے بھائیوں، انصاف سے بتانا، کبھی آپ نے اللہ کی یہ بات ویسے ہی مانی جیسے قرآن میں لکھی ہے؟ کبھی نہیں مانی۔ عبادت یہ ہے کہ آپ پانی لیں اور اپنا چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہاں سے وضو کا آغاز قرآن میں لکھا ہے۔ آپ ایسا وضو کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا آرڈر ہے، آپ اللہ کا یہ آرڈر ویسے پورا کیوں نہیں کرتے جیسے قرآن میں لکھا ہے؟ آپ تو چہرہ دھونے سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتے ہیں، قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ آپ چہرہ دھونے سے پہلے، عبادت شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، یہ 3 مرتبہ کلی قرآن میں نہیں لکھی ہے۔ آپ چہرہ دھونے سے پہلے ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھاتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں لکھا۔ قرآن میں تو جو لکھا ہے وضو کرنا ہو، چہرہ دھو کر اپنا وضو شروع کرو۔ ایمان والے بھائیوں، آپ اپنا وضو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو کر، پھر کلی کر کے، اور پھر ناک میں پانی ڈال کر، تبھی تو حسن پیدا ہوگا اس عبادت میں۔ فرائض اور واجبات کے ادا کرنے سے عمل کا ڈھانچہ قائم ہو جاتا ہے، اس ڈھانچے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں تو آپ یہ 3 سنتیں پہلے ادا کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ گہرائی میں جائیں تو پھر میرے مصطفیٰ کی سنتوں کی عظمتیں، ان کی رفعتیں دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائیں گی۔ ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا، وضو اسی پانی سے ہو سکتا ہے جس کا رنگ صحیح ہو، وضو اسی پانی سے ہو سکتا ہے جس کا ذائقہ صحیح ہو، وضو اسی پانی سے ہو سکتا ہے جس کی بو صحیح ہو۔ کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے حکم الہی شروع کرنے سے پہلے اپنی یہ 3 سنتیں عطا کر دی۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو گے تو پانی کا رنگ معلوم ہو جائے گا، کلی کرو گے تو ذائقے کا پتہ چل جائے گا، ناک میں پانی چڑھا لو اس کی بو معلوم ہو جائے گی۔ پانی کے تینوں اوصاف کا چیک اپ ہو گیا، پانی صحیح ہے، اب اللہ کا حکم شروع کرو۔ یہاں سبحان اللہ کہنے پہ GST لگتی ہے کہرانے والوں کو۔
ہے نا جی ایس ٹی لگتی بڑا ڈر لگ رہا ہوگا کہ اگر کسی بات پہ ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا تو صبح جی ایس ٹی کا بل آ جائے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی، ادھر آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا۔ اہتمام رکھیں گے ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ارادہ کیا تھا 2 حدیثوں کے سنانے کا، مگر اسی ایک حدیث کو سنا کر میں اپنی بات حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ جو حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے، ان کے شعر پہ میں اپنی گفتگو کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ وہ شعر کیا ہے؟ ایک پیغام ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک کامیابی کا گلدستہ ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ ان صفات کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔